ما جميع لدينا مقدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والسماء قدرناه منازل حتى عادت الرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وسمى أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يبتسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يرسلون قالوا يا ويلنا مبعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يشاءون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم ما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهو رميم ويحيي الذي ينشأ والغر وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم. كما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة الفاتحة. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المطهرين. أما بعد، قال إمام علي عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وآل محمد. الحق لا يعرف برجال، اعرف الحق تعرف أهله. آمنا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اپنی رحمت اور ہدایت کے ذریعے سے ہمیں ہمیشہ صراط المستقیم پر قائم رکھا. انسان جو اس دنیا میں ایک مسافر ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کے لیے ایک مسافر ہے، جو اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پر چل رہا ہے، صراط المستقیم پر چل رہا ہے. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیں صراط المستقیم پر قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ اپنے پاس اپنے راستے پر بلایا. لیکن کوئی بھی سفر آسان نہیں ہوتا ہے، لہٰذا صراط المستقیم پر بھی سفر آسان نہیں ہے. اور اس سفر پر، اس راستے پر کہیں ایسی ڈیویشنز ہوتی ہے، بہت سارے ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں صراط مستقیم سے گمراہ کر دیتی ہے. اور انسان کو جب پہلی دفعہ گمراہ کیا گیا تھا تو وہ جناب آدم علیہ السلام. جب اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب آدم سے کہا کہ آپ کو اس درخت سے یہ جو پھل ہے، جو ایپل ہے، نہیں کھانا ہے، لیکن شیطان نے آ کر جناب آدم کو گمراہ کیا، کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں، قرآن میں قسم کھاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں آپ کا مشفق ہوں، میں آپ کا ایڈوائزر ہوں، ویل وشر ہوں، آپ جا کر اس درخت سے جو یہ پھل ہے کھا لیجئے، کوئی بات نہیں. لہٰذا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ جناب آدم نے وہ پھل کھایا اس درخت سے، اور اللہ نے جناب آدم کو اور جناب حوا کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا. جناب آدم سے ترک اولا ہو گیا. لہٰذا گمراہی کا سلسلہ جناب آدم کے وقت سے چل رہا ہے. تو ہم کوئی اسپیشل نہیں ہے جو ہم گمراہ نہیں ہوں گے. ہم بھی انسان ہیں، ہمارے اندر بھی ڈیزائرز ہے، ہم گمراہ ہو سکتے ہیں. اور شیطان نے کہا ہے اور یہ اعلان کیا ہے، اور اللہ نے اس قرآن میں بھی رکھا ہے جو شیطان نے کہا ہے. شیطان نے کہا ہے ثم لآتيناهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، کہ میں لوگوں کو صراط مستقیم پر گمراہ کروں گا. کیسے کروں گا؟ آگے سے کروں گا، پیچھے سے کروں گا، دائیں سے کروں گا، بائیں سے کروں گا.
چاروں طرف سے شیطان ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. لہٰذا یہ سفر جو ہے ہمارا اس صراط مستقیم پر آسان نہیں ہے، کیونکہ ہم چاروں طرف سے شیطان ہمیں چاروں طرف سے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. صلو علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ شیطان کا وعدہ تھا کہ وہ ہمیں گمراہ کرے گا. اور آج کے دور میں، آج کے فتنے چاہے سوشل میڈیا کے ہوں، اور آج کے دور میں یہ وسوسے جو شیطان کے ہیں وہ نئے روپ میں آتے ہیں. شیطان وہی ہے لیکن لفظ الگ ہے، شیطان وہی ہے لیکن روپ الگ ہے. چاہے وہ وسوسے نئے روپ میں آئے، انکمپلیٹ نالج میں آئے، یا ان چھوٹے چھوٹے فارورڈڈ کلپس میں آئے، ایک شخصیت پر پورا یقین کر لینا یا اپنی خواہشات کو دین کا حصہ بنا لینا، انسان گمراہ ہو جاتا ہے. اگر انسان اپنے خواہشات کو سن لے، اپنے ڈیزائرز کو سن لے، تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے. اگر انسان کسی ایک انسان پر مکمل طور پر اسی کی بات سنے اور اس سے ہی دین کا علم لے، لہٰذا انسان گمراہ ہو سکتا ہے. ایک مثال دوں، جب جناب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تو بنی اسرائیل اپنے ایمان میں لڑکھڑا گئے اور دھوکہ کھا گئے. کس سے دھوکہ کھا گئے؟ ایک سنہری بچڑے سے دھوکہ کھا گئے اور اس کی عبادت کرنے لگے، اس بچڑے کی عبادت کرنے لگے. یہ ان کی غفلت اور صبر کی کمی تھی، نہ کہ ہدایت نہ ہونے کی. ہدایت تھی، انہیں پتہ تھا، لیکن جب جناب موسیٰ طور پر گئے، انہوں نے اس سنہری بچڑی کی عبادت کرنی شروع کی، کیونکہ وہ غافل ہو چکے تھے، ان کے اندر صبر نہیں تھا. لہٰذا آج کے دور میں جب امام مہدی غائب ہے، امام مہدی غیبت میں ہے، صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. جب امام غیبت میں ہے، ہمارا امتحان وہی ہے. اللہ نے ہمیں مراجع دیے ہیں، اللہ نے ہمیں راستہ دیا ہے کہ ہم اس راستے پر کیسے چل سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں وہ روشنی دی ہے مراجع کے طور پر کہ ہم اس روشنی کا کیسے استعمال کر کے اس راستے پر چل سکے. صلو علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہے کہ حق کیا ہے، جن کو پتہ ہے کہ حق کیا ہے، لیکن پھر بھی غافل ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ بنی اسرائیل کی طرح صبر کو کھو دیتے ہیں اور غلط آئیڈیالوجی کے پیچھے چلے جاتے ہیں، غلط لوگوں کو سننے کے پیچھے چلے جاتے ہیں، ان سے علم لیتے ہیں دین کا، لہٰذا ہم غافل ہو جاتے ہیں. آج ہمارا امتحان بھی وہی ہے جو نبی موسیٰ علیہ السلام کی غیبت کے دور میں بنی اسرائیل کا تھا. مراجع غیبت کے دور میں حق کے چراغ ہے جو ہمیں اہل البیت علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی روشنی دیتے ہیں. آج کے سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ گمراہی کو حق کے لباس میں پیش کیا جاتا ہے. امام علی صلوات اللہ وسلم علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد نے فرمایا کہ الحق لا يعرف برجال، کہ حق کو لوگوں کے ذریعے سے مت پہچانو، حق لوگوں کے ذریعے سے نہیں پہچانی جاتی. اعرف الحق، پہلے حق کو پہچانو، تعرف احلام، پھر حق کے لوگوں کو پہچانو. حق لوگوں سے نہیں پہچانا جاتا، پہلے ہمیں یہ پہچاننا ہوگا کہ اصلی حق کیا ہے، پھر حق کو ان لوگوں سے پہچانو جو حق پر ہے، اور اہل البیت علیہ السلام حق پر ہے. لہٰذا
سب سے بہترین جگہ اگر ہمیں حق کی علم لینی ہے تو وہ اہل البیت علیہم السلام ہے. اور یہ حدیث ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ ہمیں پہلے خود حق کی علم حاصل کرنی ہے اور سمجھنا ہے کہ حق کیا ہے. آج بھی جب امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف غیبت میں ہے تو لوگ حق کو سمجھنے کی جگہ ان لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں جو صرف اپنے ذاتی مقصد اور فطروں کے لیے دین کو بیچ دیتے ہیں. مگر امام علی کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں قرآن اور اہل البیت کی تعلیمات کے ذریعے حق کو سمجھنا ہے تو یہ آسان ہو جاتا ہے کہ گمراہی سے ہم بچ جائیں اور حق پر قائم لوگوں کی پہچان کریں. مثال کے طور پر کربلا میں یزید کا جو فوج تھا وہ قرآن پڑھتے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے, لیکن ان کا عمل حق سے بالکل دور تھا, کیونکہ انہوں نے اہل البیت علیہم السلام کو سمجھنے اور ان کا ساتھ دینے کے بجائے دنیا کی لالچ اور گمراہی کو چنا. یزید کا لشکر قرآن جانتا تھا, یزید کا لشکر نماز بھی پڑھتا تھا, لیکن انہوں نے اس حق کی رسی کو چھوڑ دیا تھا اور اس دنیا کی رسی کو پکڑ لیا تھا جو صرف اور صرف تباہی دیتی ہے. لہٰذا آج دیکھیے کہ ہم یہاں پر جب جمع ہوتے ہیں تو ذکر حسین ہوتا ہے, ذکر یزید نہیں ہوتا, کیونکہ یزید دنیا کی چیزوں میں مشغول ہو گیا تھا, لیکن امام حسین جو حق پر تھے اور جو حق کی روشنی ہے, لہٰذا آج تک اور آنے والی نسلوں بھی امام حسین کو یاد کریں. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد. لبیک یا حسین, لبیک یا نعرہ حیدری یا علی یا علی. یزید کے لشکر ان کے زبان پر قرآن تھا, لیکن امام حسین کے دل میں قرآن. کربلا میں امام حسین صلوات اللہ وسلم علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے جب ان لوگوں سے کہا کہ اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے اور تم آخرت سے نہیں ڈرتے تو کم از کم دنیا میں آزاد رہو. اگر دین نہیں ہے, آخرت سے نہیں ڈرتے تو دنیا میں آزاد رہو. کس آزادی کی بات کر رہے امام؟ امام کہنا چاہتے ہیں کہ جو انسان اپنے نفس اور شیطان کے قید میں ہوتا ہے وہ آزاد نہیں, اور اگر وہ اس دنیا میں مشغول ہوتا ہے وہ آزاد نہیں. لہٰذا اگر کوئی دین نہیں ہے, اگر تمہیں آخرت سے بھی ڈر نہیں ہے, تو ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو شیطان اور اپنے نفس کے چنگل سے آزاد کرو. آج ہم اپنے جذبات اور دنیا کے سٹینڈرڈز کو حق سمجھنے لگے ہیں, مگر حق وہی ہے جو اہل البیت علیہم السلام کے پیغام کے ساتھ جڑا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ ایک مشہور سٹور میں جائیں, مشہور سپر مارکیٹ میں جائیں, اور اگر وہاں پر ہر طرف ڈسکاؤنٹس کا شور ہو کہ یہاں پر سیل لگا ہوا ہے, راشن پر سیل لگا ہوا ہے, کپڑوں پر سیل لگا ہوا ہے, ہر طرف ڈسکاؤنٹس کا ہی شور ہو, لیکن کوالٹی کا مال نہ ہو تو فائدہ کیا؟ کم دام لیکن کوالٹی بھی کم ہے, کوالٹی اچھی نہیں ہے, تو فائدہ کیا؟ لہٰذا وہی بات ہے کہ آج کے جو لوگ ہیں جو اسکرین کے پیچھے بیٹھ کر لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ حق کیا ہے اور کیا نہیں ہے, لوگوں کو علم دے رہے ہیں کہ اسلام ایسا ہونا چاہیے ویسا نہیں, آج کے لیکچرز اور کلپس پر بھی ہوتی ہے کہ لوگ لفظوں کا شور میں اصل علم کو کوالٹی نہیں دیتے. جو اصل علم ہے, جو اصل کوالٹی ہے وہ اہل البیت علیہم السلام سے ہمیں ملتی ہے, قرآن اور اہل البیت سے ملتی ہے, ہمیں اصل ہدایت دینے والے, بس ان کی روشنی کا سہارا لینا ہوگا. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد
محمد وآل محمد. عزیزو، یہ گمراہی کا سلسلہ جیسے ہم نے پہلے بھی فرمایا کہ جناب آدم کے وقت سے شروع ہوا ہے اور آگے بھی ہوتا رہے گا. گمراہی آج بھی وہی پرانی کہانی ہے، لیکن اس دفعہ نئے الفاظ اور نئے میڈیمز کے ساتھ آئی ہے. شیطان ایک بہترین مارکیٹر ہے. وہ باطل کو اس طرح سجاتا ہے کہ حق نظر ہی نہ آئے. لہذا ہم سب کو احتیاط کرنا ہے. کیا ہم سنتے ہیں، کیا ہم پڑھتے ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس پر ایک دم سے وشواس کر لینا، بلیو کر لینا صحیح بات نہیں ہے. ہمیں پہلے کراس ریفرنس کرنا چاہیے. کیا یہ حق ہے، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، ورنہ ہم گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں. اور ہمیں اپنی روشنی اہل بیت علیہ السلام اور قرآن سے لینی ہے. مثلا ہمیں سے کئی لوگ یہاں پر گوگل میپس کئی بار یوز کرتے ہیں. جب ہمیں کوئی رستہ نہیں پتہ ہوتا اور ہم جب گوگل میپس یوز کرتے ہیں اور ہم وہ رستہ فالو کرتے ہیں، اور کبھی کبھار اگر ہم اس رستے کے بجائے کسی اور غلط رستے پر چلے جاتے ہیں تو گوگل میپس ہمیں وہی ری ڈائریکٹ کرتا ہے کہ ہمیں اس رستے سے واپس اپنی منزل تک کیسے پہنچنا ہے. لہٰذا اہل البیت علیہ السلام اور قرآن ہماری زندگی میں وہ گوگل میپس ہے کہ جب شیطان کے وسوسے کی وجہ سے جب ہم صراط المستقیم سے پلٹ جائے تو اہل البیت اور قرآن کی اگر ہم نے رسی پکڑی ہوئی ہے، اگر ان سے ہم سہارا لیتے ہیں تو لہٰذا ہمیں بھی ری ڈائریکشن مل سکتی ہے کہ ہم اپنی اصلی منزل تک کیسے پہنچے، ہم صراط مستقیم پر واپس کیسے آئے. صلو علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک سلسلہ ہے، گمراہی کا ایک سلسلہ ہے اور ہمیں احتیاط کرنا. اور یہ سلسلہ تبھی جاری تھا جب رسول اللہ کا انتقال ہوا اور لوگ دنیاوی مشغولیات میں پھنس گئے. لوگوں نے اہل البیت کے در کو جھٹلا دیا، لوگوں نے غدیر کے وعدے کو جھٹلا دیا. بعض مسلمانوں نے روایت کی ہے کہ جب جناب امیر تنہا رہ گئے تھے نا تو جناب فاطمہ نے سوال کیا کہ یا ابا الحسن کہاں ہیں آپ کے چاہنے والے؟ مولا نے جواب دیا کوئی آتا نہیں. کہا یا ابا الحسن یہ سب غدیر میں بیعت کر کے پھر گئے؟ کہا سیدہ اے بنت رسالت اب کوئی نہیں میرے ساتھ کھڑا، چند افراد کے علاوہ کوئی نہیں ہے میرے ساتھ. کہا کہ یا ابا الحسن مجھے ذرا سہارا دے کر انصاروں کے گھروں میں لے کر چلیے، لیکن میں دن میں نہیں جاؤں گی تاکہ کوئی میرا حجاب کو نہ دیکھے. ذرا مدینے میں گفتگو شروع ہو گئی کہ جناب سیدہ سارے گھروں کو جا رہی ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ ہاتھ میں ایک عصا ہے، 2 بچے ساتھ ہیں اور علی پناہ دیے ساتھ چلتے چلتے ہیں. ایک آدمی نے کہا کیسے کہہ رہے ہو کہ وہ فاطمہ ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ فاطمہ ہے. وہ دروازوں پہ جا کر کہہ رہی ہے تم نے قدیر کے وعدے کو بھلا دیا، تم نے میرے بابا کی وصیت کو بھلا دیا، تم نے میرے شوہر نامدار علی کا ساتھ چھوڑ دیا، تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ میرے بابا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ایک آدمی نے کہا یہ فاطمہ نہیں ہو سکتی. دوسرے نے کہا وہ خود کہہ رہی ہے کہ وہ فاطمہ ہے. کہا کہ مجھے اب تک یاد ہے کہ سیدہ کی ولادت کب ہوئی. یہ جو بی بی آ رہی ہے وہ کسی 80 برس کی خاتون معلوم ہوتی ہے. وہ جناب فاطمہ کیسے؟ کہا ہاتھ میں عصا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، چلنے کا انداز بتا رہا ہے کہ ایک بوڑھی خاتون ہے. ایک خاتون نے کہا خدا
की कसम यही फातिमा है। अजीजों, जनाब फातिमा हमेशा बार बार रो कर कहती, सुब्बत अलैया मसाइबुल लौ अन्ना, ए बाबा आपके बाद इतने मसाइब पड़े कि बाबा अगर वो मसाइब दिन पर पढ़ते तो दिन रात में तब्दील हो जाती। तो बाबा अगर इतने मसाइब तो पहाड़ों पर पड़ते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। अजीजों, सारे मसाइब आपके सामने हैं। जब अमीर कायनात जनाब फातिमा को गुस्ल दे चुके, जब बच्चों ने आखिरी विदा करी माँ से, अब एक मर्तबा ये जनाजा उठा। रात की तारीकी में मलिका कायनात मलिकतुल अरब की बेटी, लेकिन अफसोस कि सिर्फ चंद अफराद थे जनाजे में। एक मर्तबा ये जनाजा उठा। एक मर्तबा मौला अली ने जनाब हसन से कहा, बेटा हसन, मुझे जनाजे के पीछे आहट महसूस हो रही है। बीवी की वसीयत थी कि मदीने वालों को खबर ना की जाए, ये मेरे जनाजे में ना आए, इन्होंने मुझे बहुत सताया है, आहट महसूस हो रही है। एक मर्तबा जनाब हसन ने कहा, बाबा ज़ैनब आ रही है। मौला ने फरमाया, बेटा हसन, आप ज़ैनब को घर छोड़कर आइए। जनाब ज़ैनब ने रोकर फरमाया, कहा, बाबा मुझे मेरी माँ के साथ दफना दीजिए। बाबा मैं अम्मा के बाद जीना नहीं चाहती। मौला ने आंसू साफ किए। जनाब ज़ैनब बहुत रो रही थी। मौला ने आंसू साफ किए। हसन से कहा कि ये ताबूत आगे नहीं बढ़ेगा, पहले आप जनाब ज़ैनब को घर छोड़कर आइए। मैं हाथ जोड़कर कहूँगा, मौला आ लेने दीजिए, रात का वक्त है, मदीना शहर है, बीवी के सर पे चादर है, माँ का जनाजा है, बाप का साया मौजूद है, भाइयों का साथ है, मौला आ लेने दीजिए। मौला कहेंगे, नहीं मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती। मैं कहूँगा, मौला कूफे के बाजार में जरा आइए, नामहरमों का मजमा, हाथों में पत्थर, बागियों के नारे, आपकी बेटियां में मगना हो चादर। एक मर्तबा आप जानते हैं ना कि जसद मुतहर जब कब्र में दिया जाता है, एक कब्र में जनाजा देने वाला होता है और दूसरा कब्र में जनाजा लेने वाला होता है। मौला अमीर ने जसद मुतहर को हाथों में लिया, देखा हसनैन छोटे हैं, बाकी सब नामहरम है। मौला ने बुलंद आवाज से कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अन्नी व अन सफियती, या रसूल अल्लाह, मेरी तरफ से और आपकी बेटी की तरफ से आपको सलाम, जिसने आपके पास आने में बड़ी जल्दी कर दी। आज के बाद मुझे किसी रात में सुकून नहीं मिलेगा। व अम्मा हुस्निन फसरमदुन, मेरा गम हमेशा रहेगा। जब पूछा गया मौला अली से कि या अली, क्यों आप सबको अब आपको सुकून नहीं आता? कहा, चचा अब्बास, मैं दो जख्म भुला नहीं पाता। कौन से दो जख्म? कहा, दाएं बाजू पे ताज़ियाने का निशान और टूटी हुई पसलियां, ये अली को कभी सुकून। अल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आया जुमेरात है, हाथों को बुलंद करके हम दुआ करते हैं, परवरदिगार जनाब सैयदा के सदक़े में बारह इमाम का ज़हूर देखना नसीब फरमा। जिन मरहूमों की आज ये मजलिस है और तमाम मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। हमें और हमारे तमाम मरहूमीन को जनाब सैयदा की शफाअत नसीब फरमा। दुश्मनान अहलुल बैत को नीस्त व नाबूद फरमा। हमें गुमराही के रास्ते से महफूज रखना। दुनिया में जहाँ कहीं भी लोग मुश्किल हालात में है, ख़ास तौर के सीरिया में, सबकी हिफाजत करना। रब्बना तक़ब्बल
منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين. صل على محمد وعلى الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله